بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 18ویں ترمیم کے بارے میں۔ 18ویں ترمیم جس کو 18th امینڈمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ 1973 کے آئین کے بعد سب سے بڑی کامیابی 18ویں ترمیم کو مانا جاتا ہے۔ 18ویں ترمیم نے پریزیڈنٹ کے وہ پاورز ختم کر دیے جو نیشنل اسمبلی توڑنے کے لیے آرٹیکل 58(2)B کے تحت پریزیڈنٹ کو حاصل تھے۔ آرٹیکل 58(2)B کے تحت جنرل ضیاء نے پرائم منسٹر محمد خان جونیجو اور صدر غلام اسحاق خان نے بینظیر بھٹو اور نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے ڈیموکریسی کو بہت ہی دھچکا لگا تھا، بہت ہی نقصان پہنچا تھا۔ واضح رہے کہ ماضی میں جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف نے آرٹیکل 58(2)B کو استعمال کر کے ڈیموکریسی کو بہت ہی نقصان پہنچایا تھا، مگر 18th امینڈمنٹ نے آرٹیکل 58(2)B کو ہی ختم کر دیا۔ پریزیڈنٹ کے پاورز پارلیمان کو منتقل کر دیے گئے اور بہت سے پاورز وزیر اعظم کے حصے میں بھی آئے۔ 18ویں ترمیم میں صوبوں کو مضبوط قانون سازی اور مالی خود مختاری دی گئی۔ نیشنل فنانس کمیشن کو نئی تشکیل دے کر صوبوں کی بجٹ میں 57% تک اضافہ کیا گیا اور یہ کلیئر کیا گیا آرٹیکل 163(A) میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ صوبوں کا بجٹ پہلے سے کم نہیں ہوگا، یعنی کہ جو صوبوں کے بجٹ کا شیئر ہوگا وہ پہلے سے زیادہ تو ہو سکتا ہے مگر پہلے سے کم نہیں ہو سکتا۔ 18th امینڈمنٹ نے 17th امینڈمنٹ کو بھی مٹا دیا کیونکہ 17ویں ترمیم کے تحت مشرف نے پارلیمنٹ کو بہت ہی کمزور کر کے نقصان پہنچایا تھا۔ اس کے علاوہ 18ویں ترمیم کے آرٹیکل نمبر 6 کے تحت جنرل پرویز مشرف کو ججز نے ہائی ٹریزن کیس میں سزا سنائی تھی۔ 18ویں ترمیم سے پہلے کوئی بھی 2 دفعہ وزیر اعظم بن سکتا تھا، مگر 18ویں ترمیم کے بعد 3 دفعہ بھی بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف 2013 میں تیسری مرتبہ PM بنا تھا اور وہ 18ویں ترمیم کے بعد ہی تیسری مرتبہ PM بن سکا۔ 18ویں ترمیم میں صوبہ NWFP کا نام تبدیل کر کے KPK یعنی خیبر پختونخوا رکھا گیا اور آرٹیکل N25A کے مطابق 16 ایئرس کی ایجوکیشن فری آف کاسٹ کر دی گئی اور یہ ہر ایک کے لیے کمپلسری بنائی گئی۔ کچھ سیاستدان 18th ترمیم کو اس لیے ختم کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ فنانشل پرابلمز کی وجہ ہے، اس لیے کہ صوبوں کو زیادہ بجٹ دی جاتی ہے اور سینٹر جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہوتا ہے، مگر اکنامک ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم سے کوئی بھی فنانشل کرائسس پیدا نہیں ہوتے۔ یاد رہے کہ عمران خان نے بھی اپنے حکومت میں 18th امینڈمنٹ کو ختم کرنے کا اظہار کیا تھا اور یہی وجہ بتائی تھی کہ یہ فنانشل کرائسس کا سبب بن رہی ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق غیر مسلم صدر نہیں ہو سکتا۔ 18ویں ترمیم میں ریلیجس منارٹیز کے خلاف امتیازی سلوک بھی ختم کر دیا گیا۔ غیر مسلم صدر نہیں ہو سکتا، مگر جو بھی امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے
وہ کبھی نہیں ہوگا۔ اب 18 ترمیم کو ختم کرنا یقیناً ممکن نہیں، کیونکہ اپریل 2010 میں سینٹ نے 18 امینڈمنٹ کو سب پولیٹیکل پارٹیز کے ایگریمنٹ سے پاس کیا تھا، کیونکہ 2/3 میجارٹی حاصل ہو گئی تھی، جو کہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پاکستان میں 2/3 میجارٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اب 18 ترمیم نے صوبوں کو تو پاورز دے دیے، آپ کیا کہتے ہیں پاکستان کے کون سے صوبے ہیں جو ریئل پاورز اور ریئل منی لوکل گورنمنٹ کو دے رہے ہیں اور کون سے صوبے نہیں دے رہے؟ کیا لوکل گورنمنٹ کو پاورز دیے جا رہے ہیں یا نہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی یہ بھی بتائیے گا، اور کوئی کوسچنس ہوں تو کمنٹس میں آپ ضرور پوچھیے گا۔ آل دا بیسٹ۔